فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آقا کریم علیہ السلام کو لے کر آنا اور شق صدر کا معاملہ پیش آنا، اور اس معاملے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر حضرت حارث کا کچھ پریشان ہو جانا۔ تو کہا، حضرت حارث نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ، لگتا ہے کہ بچے پر ہو سکتا ہے کچھ اثرات ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسے واپس کر آئیں۔ یہ دونوں جو ہے مکہ المکرمہ واپس آئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ کر جانب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس کرنے لگیں، تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حلیمہ تم تو بے حد مشتاق تھی، تو آج اتنی جلدی واپس کرنے آ گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، مدت رضاعت ختم ہو چکی ہے، یعنی دودھ پینے کی جو مدت تھی، تو میں نے اپنی ذمہ داریاں تو طریقہ احسن ادا کر دی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہو، اسی لیے جو ہے بات بتا نہیں رہی تھی۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ آپ ذہین ترین خاتون تھی، فرمایا، حلیمہ ایسی بات نہیں ہے، پوری بات بتا کے جا کہ کل تک تو بے حد مشتاق اور آج واپس بھی کرنے آ گئی۔ تو پھر مائی حلیمہ نے وہ ساری بات بتائی شق صدر کی، یعنی سینہ چاک ہونے کی۔ تو اس بات کا اظہار ہو رہا تھا باتوں سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ اثرات ہوں۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تو ایک واقعہ دیکھا ہے، جب سے یہ نور میرے رحم میں منتقل ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میں اس کی عجیب عجیب باتیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ پتھروں کا سلام کرنا، پتھروں کا میرے پاؤں کے نیچے آ کر نرم ہو جانا، پانی کا خود بخود ہی اوپر آ جانا، اور چرند پرند ہر چیز کا مجھے جھک جھک کر سلام کرنا۔ تو کہتی ہے کوئی شیطان کا معاملہ ہے؟ اللہ کی قسم، میرا یہ بیٹا شیطان سے محفوظ ہے، اللہ اسے عزت عطا فرمانے والا ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے رضاعت کے عوض انہیں مال اور کچھ چیزیں عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد چونکہ سیدہ آمنہ مدینہ المنورہ ابھی نہیں آئی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک 6 سال تھی۔ اب چونکہ لمبا سفر کر بھی سکتے تھے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، آقا کریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جسامت، طرز کلام، گفتگو کا انداز یہ دوسرے بچوں سے ہٹ کر تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ پیچھے بیان کیا کہ جتنے بقیہ بچے ایک ماہ میں بڑھتے تھے، آقا کریم علیہ السلام ایک دن میں اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ تو 6 سال کی عمر میں سرکار گویا کہ اتنے جسامت والے ہو گئے اور اتنی صحت والے ہو گئے کہ اب لمبا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو، اور آپ کے ساتھ آپ کی خادمہ تھی حضرت ام ایمن، ان کا نام تو ویسے برکہ ہے، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کو والد گرامی کی طرف سے وراثت کے اندر جو ہے حضرت ام ایمن ملی تھی۔ پہلے انسان بکتے تھے، تو حضرت ام ایمن جو ہے وہ لونڈی تھی، یعنی خریدی گئی تھی، تو وراثت کے اندر گویا کہ یہ ملی تھی۔ تو یہ ساتھ جو ہے اپنے گئی مدینہ المنورہ، حضرت آمنہ نے کچھ دن جو ہے وہ سٹے کیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے ننیال تھے، یہاں دور کی رشتہ داری تھی لیکن وہاں جانا آنا تھا۔ تو جب کچھ دن سٹے کیا نا،
تو مدینہ کے ساتھ ہی یہودی بہت زیادہ بستے تھے، تو طرح طرح کی باتیں، طرح طرح سے جو ہے لوگ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگ گئے، باتیں بنانے لگ گئے کہ یار یہ لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس سے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، یہودیوں کو بتاؤ معاذ اللہ انہیں جو ہے وہ قتل کر دے۔ حالانکہ سیدہ آمنہ کا زیادہ دیر ٹھہرنے کا ارادہ تھا، آپ فوراً نکل پڑی تھی، تھوڑی دیر چند دن رہی اور واپس آ گئی۔ جب آپ ابوا کے مقام پر پہنچی تو طبیعت جو ہے وہ کچھ زیادہ خراب ہو گئی، اور آپ تھی ویسے بہترین شاعرہ بھی تھی، جیسے حضرت عبداللہ کے وصال پر آپ نے مرثیہ کہا، نظم کہی، جب آپ سمجھنے لگ گئی کہ اب نزا کا عالم شروع ہونے والا ہے تو آپ نے ایک بہترین نظم کہی جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بیان کی، شان بیان کی، اور آخری لفظ کچھ یوں تھے کہ بیٹا جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اگرچہ بظاہر میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن مجھے پتہ ہے اب میرا ذکر قیامت تک باقی رہنے والا ہے، کیونکہ میں تم جیسا بیٹا دنیا کے اندر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ لفظ کہہ رہی تھی کہ آپ کا وصال ہوا۔ اب دیکھیں نا، ابوا کے مقام پر ان کی تدفین کے بعد حضرت ام عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ جو ہے وہ آ گئے، اور حضرت عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا کہ جب یہ بچہ رحم مادر میں تھا تو والد کا سایہ جو ہے وہ اٹھ گیا، تو یہ یتیم ہو گئے، اور آج اس ننھی سی عمر میں ماں کی ممتا بھی جو ہے وہ رخصت ہو گئی، سینے سے لگایا اور ہچکیاں لے کر رونے لگے، روتے روتے جو ہے آپ کے آنسو اس قدر زیادہ نکلے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ جسم پر آنا شروع ہو گئے۔ لوگ تسلیاں دے رہے تھے کیونکہ آپ ویسے تھے تو سردار، لیکن پھر ہوا یوں ہی کہ حضرت عبد المطلب نے کفالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ ترجیح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتے تھے۔ جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر نہیں آتے تھے کھانا شروع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کا اپنا کوئی بچہ آئے یا نہ آئے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کہتے کہ سب سے پہلے محمد بیٹھے گا، پھر جو ہے وہ دسترخوان بچھایا جائے گا اور پھر ہی کھانا شروع کیا جائے گا۔ اور لوگ جس کو شوخی کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب کہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا، یہ اس کی یہ محبت والے انداز ہیں، کیونکہ آپ سردار تھے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سرداروں کے لیے باقاعدہ ایک نشست لگائی جاتی تھی کہ جہاں وہ بیٹھیں، کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کے اوپر پاؤں بھی رکھے، اس کے اوپر بیٹھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھنے کے لیے آگے جاتے تو بچے پکڑ کر، آپ کے حضرت عبد المطلب کے بچے پکڑ کر نہ نیچے کرتے، تو حضرت عبد المطلب فرماتے چھوڑ دو اسے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ نے اسے اس سے زیادہ بڑا درجہ عطا فرمانا ہے، یہ تو درجہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ جب آپ کی عمر مبارک نہ 7 برس کی ہوئی تو اشوب چشم کی بیماری لاحق ہوئی۔ اشوب چشم، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اشوب کہتے ہیں بیماری، اشوب چشم جو ہے وہ لاحق ہوئی۔ آپ نے بڑا علاج کروایا، بڑے طبیب، بڑے حکیم، ہر ایک کے پاس گئے کہ یار کسی طرح میرے بیٹے کو شفا مل جائے، لیکن آرام نہیں آ رہا، تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ تو مکے کے کچھ سیانے آدمیوں نے کہا عبد المطلب یار تم اتنا زیادہ گھومے ہو، اتنے زیادہ پھرے ہو، جگہ جگہ پر گئے ہو، تو یہ جو مکہ المکرمہ کے ساتھ عکاظ کا بازار، اس سے آگے جو وہ راہب کا مبعد خانہ ہے، سنا ہے اس کا دم بڑا مشہور ہے، وہ دم کرے تو اللہ شفا دے دیتا ہے، تو تم وہاں چلے جاؤ۔ کہا ہاں یار ٹھیک ہے۔ آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور پھر جو ہے وہ عکاظ کے بازار سے آگے جو راہب کا مبعد خانہ تھا، عبادت خانہ، وہاں تشریف لے گئے۔ عکاظ کے بازار میں معلومات لی، یار یہ راہب کیسا ہے؟ کہا حضرت کیا کمال کی بات ہے، جسے دم کرتا ہے اسے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کا دم تو بڑا چلتا ہے، کمال کا آدمی ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عبادت خانے میں وہ آج گیا ہے اور دروازہ بند کر دیا ہے، اب دروازہ کم از کم 6 ماہ بعد کھلتا ہے اور زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے، ہو سکتا ہے سال بعد کھلے، 2 سال بعد کھلے۔ جب دروازہ کھلتا ہے پھر ہی لوگوں کو وہ دم کرتا ہے، ادروائز کسی کو ہمت نہیں ہے جا کے دروازہ کر کھٹائے کہ وہ ہے ہی راہب، دنیا سے کٹ آف ہے، لیکن دروازہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہی بند ہوا ہے۔ اے سردار مکہ، یہ بہرحال آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو میں اس کا جو ہے وہ مباد خانہ ہی دیکھ لیتا ہوں۔ آپ آگے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، تھوڑی دیر گزری تو وہ راہب جو ہے، بالا خانہ تھا یعنی 2 منزلہ تھا، اوپر سے دیکھ کر کہنے لگا ہے سردار مکہ آپ تشریف لائے ہیں۔ لوگ حیران، یہ تو کبھی باہر نکلتا ہی نہیں، اور پھر ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا، کہتا ٹھہر جائے میں آ رہا ہوں، دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ نیچے گیا اور اس کے ساتھ اس کے رفقا بھی رہتے تھے، اس کے خدمت گزار بھی تھے جو اس کی خدمت کیا کرتے تھے، ان سے کہنے لگا کوئی نیا لباس ہے میرا؟ نیا لباس؟ آپ تو تارک الدنیا ہیں، دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، پھر بھی نیا لباس؟ کہا ہاں ہے۔ کہا جی ہے تو صحیح، آپ کے تو بڑے سارے سوٹ لوگوں نے دیے ہوئے ہیں۔ کہا لے آؤ۔ غسل کر کے نیا لباس پہنا، کہا سرما ہے؟ سرما لگایا، تیل لگا رہا ہے۔ سارے بڑے حیران کہ ہمیں کتنا عرصہ اس کے ساتھ بیت گیا ہے، کبھی ایسی جو ہے وہ زینت اختیار نہیں کی۔ بالآخر ایک اس کے رفقا نے، اس کے ساتھی، اس کے خدمت گزاروں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا عالی جناب آج خیر تو ہے، اس قدر سج رہے ہیں۔ کہا تمہیں کیا پتا، اللہ نے جس کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا ہے آج وہ ہمارے گھر تشریف لایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا محبوب کی آمد، مرحبا۔ کہتے ہیں کہ اندر بلایا اس نے، اللہ اکبر، اور بیٹھ کر ساتھ ہی جو ہے عرض کرنے لگا حضرت عبد المطلب سے کہ میں ذرا کچھ دیر آپ کے بیٹے کا جائزہ نہ لے لوں؟ کہا لے لو بھائی، اسے ہی تو میں دم کروانے لایا ہوں، اشوب چشم ہے، دم کروانے لایا ہوں۔ تو کتاب کھولتا جاتا ہے، ورق پلٹتا جاتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا ہے، پیشانی کو دیکھتا ہے، آنکھوں میں جو سرخ ڈورا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور کبھی ہاتھ مبارک کبھی پاؤں مبارک دیکھتا ہے، کہتا واہ کیا کمال ہے، کیا شاندار محبوب ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ آپ بار بار یہ باتیں سنتے ہی رہتے تھے۔ کہا یار راہب تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرا یہ بیٹا اشوب چشم میں ہے، تو اسے دم کر، میں نے سنا ہے کہ تیرا دم بڑا مشہور ہے، تو جس کو دم کرتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگا کمال کی بات کرتے ہیں آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، میں نے انہیں دم کرنا ہے؟ کہا یار تیرا دم سنا ہے بڑا مشہور ہے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، سنا ہے آپ نے، مشہور ہے، ان کا علاج میرے پاس نہیں ہے، ان کا علاج ان کے اپنے پاس ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا ان کا لعاب دہن نکال کر، یعنی لعاب دہن ہوتا ہے تھوک مبارک، لعاب دہن نکالے اور ان کی آنکھوں میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ فوراً انہیں شفا دے دے۔ ان کے لعاب دہن میں بڑی برکتیں ہیں، اور بعد میں وہ برکتیں ظاہر بھی ہوئی نا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تو سرکار نے کیا کیا، لعاب دہن لگا کر ٹھیک کر دیا، جو ہے بازو کٹا تو اس کو جو ہے وہ لعاب دہن لگا کر ٹھیک کر دیا، کوڑے کنویں کے اندر لعاب دہن ڈالا تو وہ مٹھاس کے اندر بدل گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا لعاب دہن نکالو، نکالا اور آنکھ میں لگایا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا کمال کر دیا۔ اچھا یار یہ تو بات بتا، جو تو دم کرتا ہے بڑا مشہور ہے، دم کے اندر پڑتا کیا ہے، کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا کمال ہے آپ نے پوچھ لیا، سنیں جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوں، اے پاک پروردگار تجھے اس نبی آخر الزمان کا واسطہ جو سارے نبیوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس کی خاطر تو نے اس بزم کائنات کو سجایا ہے، اس کی خاطر اس مریض کو شفا عطا فرما،
میں یہ دعا مانگتا ہوں، دعا بعد میں ختم ہوتی ہے، اللہ شفا پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ میری تو دکان ہی ان کے نام پر چل رہی ہے۔ پھر جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے یعنی آ گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں وقتاً فوقتاً تھی۔ حضرت عبد المطلب خود بیان کرتے ہیں کہ ابھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہونے کے قریب تھی، ہوئی نہیں، یاد رکھیے 8 برس کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہوا۔ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر قحط آ گیا شدید قسم کا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، جانور جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کی رفیقہ حیات نے خواب دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا کہ مجھے خواب کے اندر بتایا جا رہا ہے تم میں ایک بچہ ایسا ہے جسے ان قریب نبوت ملنے والی ہے، کیوں نہیں تم سارے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ تمہاری مشکل کو آسانی میں بدلے۔ اور تم میں عالی نسب، اور جو قد کے اعتبار سے بھی لمبا ہے، شرافت کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اور سفید رنگ والا یہ شخص نکلے اور دعا مانگے اللہ کے حضور، اللہ جو ہے وہ ضرور بارش برسائے گا۔ جب یہ خواب بتایا گیا تو سب نے کہا اس سے مراد تو حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب چونکہ دراز قد تھے، سفید رنگ والے، آپ نے اپنے خاندان کو کہا کہ جو ہے وہ سارے کے سارے غسل کریں، کپڑے پہنے، اور سارے جو ہے وہ باہر نکلے۔ اور جب سارے کے سارے باہر آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور حرم کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے پاس آ کر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، تو میرے اس بیٹے کے صدقے ہم پر بران رحمت نازل فرما دے۔ کہتے ہیں ابھی یہ لفظ کہے تھے کہ چھما چھم گٹائیں چھائیں اور چھما چھم بارشیں جو ہے وہ بارش۔ اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو محبت نچھاور کرنے والے دادا اور بہت زیادہ پیار کرنے والے، ان کا بھی سایہ جو ہے اٹھ گیا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال ویسے ایک عجیب مطلب داستان ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، انہیں قریب بلایا۔ بیٹوں کو متعلق جو ہے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے 10 بیٹے تھے، اور ایک قول میں یہ تھا کہ 13 بیٹے، یعنی 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اور 6 بیٹیاں جب قریب بیٹھی نا تو آپ فرمانے لگے مجھے پتا ہے میرے مرنے کے بعد تم نے اشعار کہنے ہیں، کیونکہ عرب کا یہ ماحول اور کلچر تھا کہ وہاں جو ہے اشعار کہے جاتے تھے۔ فرمانے لگے ابھی جو ہے وہ کہو تاکہ میں سن لوں، مرنے کے بعد میں نے کون سے سننے ہیں۔ تو وہ بڑی زور آور تھی، فصیح اللسان تھی، یعنی بڑا بہترین کلام کرنے پر قادر تھی۔ فی البدی فوراً جو ہے انہوں نے اپنی نظم تیار کی اور حضرت عبد المطلب کو سنانا شروع کی۔ جب آخری بیٹی نظم سنا رہی تھی اسی وقت جو ہے آپ کا وصال ہو گیا، اور مکہ کے لوگ جو ہے وہ سوگ کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ان کا سب سے زیادہ شفیق سردار جو ان کے غم میں شریک ہوتا اور جس کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی تھیں، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مکہ کے لوگ اتنا کسی بھی شخص پر نہیں روئے جتنا حضرت عبد المطلب کے جو ہے انتقال پر روئے۔ اب سوچے نا مکہ کے لوگ رو رہے ہیں، تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھے، تو دادا جان ہی تھے، تو پھر سرکار کے غم کا کیا جو ہے وہ کتنا زیادہ غم ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا برس رہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی میں ہی جناب ابو طالب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت دی تھی۔ فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد جو ہے اس کی کفالت جو ہے وہ جناب ابو طالب کرے۔ اگرچہ جناب ابو طالب تنگ دست تھے، خاندان کچھ قبیلہ آپ کا بڑا تھا، مطلب بچے اہل و عیال زیادہ تھے، لیکن جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے بھی جی جان سے کی ہے۔ کوئی تنگی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کسی قسم کا کوئی تنفر نہیں۔ اور آپ کی بھی یہی عادت تھی کہ جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر نہیں آتے تھے کھانا نہیں شروع کرواتے تھے۔
آپ کہتے ہیں بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب سرکار دسترخوان پر ہوتے تو تھوڑا کھانا بھی ہم سب کو پورا آ جاتا، اور جب سرکار نہ ہوتے تو بڑا سارا کھانا بھی ایسا لگتا کہ جو ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وقار تھی، متانت تھی، بقیہ بچوں کی طرح نہیں تھے۔ جناب ابو طالب کے بچے جو ہے وہ تھوڑی چھینا جپٹی کر لیتے تھے، روٹی کے معاملے میں چھین لیا، بچے جس طرح کرتے ہی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز نہیں تھا۔ جب جناب ابو طالب نے یہ معاملہ دیکھا تو گھر والی سے کہا کہ یہ تو الگ سے بچہ ہے، اس کے اندر وقار ہے، یہ چھینا جپٹی نہیں کرتا، اس طرح کرو کہ تم بقیہ بچوں کے الگ سے ناشتہ دیا کرو، الگ سے کھانا دیا کرو، اور ان کے لیے الگ سے دیا کرو، کیونکہ بقیہ بچے تو چھینا جپٹی کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے۔ اور خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جب بقیہ بچے صبح اٹھتے ان کے بال بکھرے ہوتے، منہ جو ہے دھونے والا ہوتا، لیکن سرکار صبح اٹھتے تو ایسا لگتا ہے جس نے کنگھی کر کے جو ہے وہ بال سنوارے ہیں، اور منہ کے اوپر ایسے جیسے نور کا ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے آیا ہو۔ اللہ۔ اور جناب ابو طالب کے بھی ہوتے ہوئے اسی طرح ہوا کہ قحط آیا تو آپ نے پھر جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اس وقت بھی برہان رحمت نازل فرمائی، اور جس ہستی کے طفیل آسمان سے بار بار گٹائیں آ رہی تھی، بادل آ رہے تھے نا، جناب ابو طالب کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اور میرا بھتیجا یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذوالمجاز نامی جگہ پر تھے، اور مجھے شدت کی پیاس لگ گئی، قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاتا۔ تو میں نے کہا یار مجھے نا، یعنی اپنے بھتیجے سے یعنی سرکار کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے یار مجھے نا بڑی شدت کی پیاس لگ گئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے ہلاک ہی ہو جانا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نیچے اترے سواری سے، نیچے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اسے ٹھوکر ماری۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھوکر ماری تو نیچے سے نا ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھ سے فرمانے لگے اچھا چچا جان آئیے، اور خوب سیراب ہو کر جو ہے وہ پانی پی لیجیے۔ کہتے میں نیچے اترا، پانی پیا، قسم بخدا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنا لذیذ میں نے زندگی میں پانی پیا ہی نہیں تھا، بڑا میٹھا اور بڑا لذیذ پانی میں نے پانی پی لیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پتھر کو ٹھوکر ماری تو چشمہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں گویا کہ شان عطا فرمائی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 12 برس ہوئی، 12 سال کے ہوئے، تو جناب ابو طالب نے ارادہ کیا کہ وہ قریش کے ساتھ مل کر شام کی طرف سفر کرے تاکہ کچھ تجارتی معاملات ہوں، اور چونکہ تنگ دستی تھی تو آپ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساتھ آگے جا کر اپنی جو ہے وہ نیت کا، اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یار سفر بڑا طویل ہے، مشقت والا سفر ہے، تجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ تو یہاں رہ لے، تو یہاں رہ کر گزارا کر لے، میں واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ، پھر ملاقات ہوگی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گے، نہ میرا ماں، نہ میری ماں، نہ باپ، نہ کوئی۔ تو جب یہ لفظ کہے نا تو حضرت جناب ابو طالب جو ہے وہ کچھ غمگین ہوئے، رونا شروع کر دیا، اور سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ بیٹا آج کے بعد کبھی بھی میں تجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا، ہمیشہ تجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، پھر آپ نے ساتھ لیا، اور سفر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، شام میں داخل ہوئے۔ تو جب حدود شام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بڑی مشہور بستی جو ہے وہ بصرہ، اس کے پاس پہنچے تو ایک گنا درخت تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر کافرے والے لوگ نا اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک راہب قیام پذیر تھا، اور وہ وہاں بڑے عرصے سے رہ رہا تھا، جس کا نام جرجیس تھا، لیکن نام بحیرہ راہب کے ساتھ وہ مشہور تھا۔ نہایت متقی، پارسا، عبادت گزار۔
اس کی طرف سے نا اس نے چھت پر چڑھا، نگاہ کی، درخت کی طرف دیکھا، دیگر قافلے والوں کی طرف دیکھا، سرکار کی طرف دیکھا، تو دل کے اندر کہنے لگا یار ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمانا ہے۔ درخت اس کی طرف جھکا جا رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ آواز میں ان کے اوپر سلامتی بھی بھیج رہا ہے، سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ اب کیسے ہو کہ میں اس سے ملاقات کروں؟ میں ڈائریکٹ جا کر کہہ نہیں سکتا کہ یہ بچہ نبی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے اسے نبوت کے اظہار کا اعلان کرنے کا حکم دے گا، تو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہاں یہود و نصارہ بھی ہیں، کوئی بچے کے مخالف نہ ہو جائے۔ کیا کروں میں، کس طرح جو ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ سارے قافلے کی میں دعوت ہی کر دوں۔ اس نے کہا جاؤ جو ہے وہ قافلے والوں کو کہو کہ آج شام کا کھانا ہمارے گھر ہے، یہاں مبعد خانے میں۔ جب دعوت دی قافلے والے کہنے لگے کمال کی بات ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو تقریباً شام کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں، ہم یہی تجارت کرتے ہیں، آج سے پہلے بحیرہ نامی راہب نے تو کبھی ہمیں دعوت دی ہی نہیں ہے، آج کیا کمال کی بات ہے؟ تو کہنے لگے جی بس ویسے ہی ان کا جی چاہ رہا ہے تمہاری دعوت کرنے کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وقت آیا دعوت کا تو سارے قافلے والے جو ہے وہ اس کے عبادت خانے میں گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سب سے زیادہ چھوٹے عمر میں تھے وہاں، تو کہنے لگے کہ آپ یہیں ٹھہرے سامان کے پاس، سامان کی حفاظت کے لیے نا آپ یہیں ٹھہرے۔ بقیہ لوگ جو ہے سارے کے سارے عبادت خانے میں چلے گئے۔ اس نے دیکھا اور ہر ایک کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے، کہنے لگا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی سارے آگے ہیں، بس ایک چھوٹا بچہ تھا اسے سامان کے بعد چھوڑ کر آئے ہیں۔ دل میں کہنے لگا جس کی بدولت تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں اسے ہی چھوڑ آئے ہو، اسے ہی چھوڑ آئے۔ تو اس نے کہا یار یہ بری بات ہے نا کہ تم سارے لوگ کھانا کھاؤ اور وہ بھوکا رہ جائے، اسے بھی بلاؤ نا۔ تو کہا ٹھیک ہے بلا لیتے۔ کہا اس کی سامان کی حفاظت کے لیے میں اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ تمہارے سامان کی حفاظت کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور وہ علامتیں جو سرکار کی اس نے پڑھی تھی وہ ساری کی ساری جج کر رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، ساری علامتیں پوری، ساری کی ساری علامتیں پوری۔ اچھا جب سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکار کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا ہے بچے تمہیں لات اور عزا کی قسم، یہ بتوں کے نام ہیں عرب کے، جو نا بت جن کی عرب بڑی عبادت کرتے تھے، کہا ان بتوں کی قسم میں جو تم سے پوچھوں گا صحیح صحیح بتاؤ گے؟ سرکار کو جلال نہ آ گیا اور میں خبردار میرے سامنے ان کا نام نہ لینا، مجھے ان سے بڑی نفرت ہے۔ اس نے جان بوجھ کے کہا، جب یہ کہا نا بڑی نفرت ہے تو وہ خوش ہو گیا کہ واقعی یہ وہی بچہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ راہب کھانا کھا کر جو ہے سارے لوگ فارغ ہو گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو طالب کو نا کچھ روک لیا۔ جناب ابو طالب سے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ آپ کا کیا لگتا ہے، رشتہ کیا ہے آپس میں؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے، ان کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب مطلب کس طرح پتا چلے کہ اگر کوئی بچہ اگر شخص کہہ ہی رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ہم تو مان ہی لیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تمہیں کس طرح بتایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کہا میں نے ساری نشانیاں بھی دیکھ لی ہیں اور ان کے سارے حالات مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی پرانی کتابوں میں ان کی ساری سیرت پڑھی ہوئی ہے۔ ان کا باپ زندہ نہیں ہوا؟ کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا ہاں اب بات ہوئی نا، ہاں ان کے باپ کا وصال تو ہو چکا ہے، ان کی والدہ کا بھی وصال ہوا ہے کہ نہیں ابھی؟ کہا ہو چکا ہے۔ کہا ہاں۔ پھر اس نے نا بڑی خلوصانہ نصیحت کرتے ہوئے کہا دیکھو تم پہلے بھی شام آئے ہو،
لیکن میں نے کبھی تمہاری دعوت نہیں کی، لیکن آج یہ بچہ آیا ہے تو مجھے اس کی خوشبو نے بتایا کہ کوئی نبی آ رہا ہے، اور درختوں کا جھک کر سلام کرنا اور ان پر سلامتی بھیجنا اور ان کی ساری جو ظاہری صورت ہے اس کے اندر نبوت کی ساری علامتیں پائی جانا، یقیناً یہ بچہ نبی ہے۔ جس طرح مجھے پتہ چل رہا ہے نا یہ نبی ہیں، تو یہودیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اس بچے کو نقصان دیں۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہیں سے جو ہے وہ مکہ واپس چلے جائیں، کہیں نقصان نہ دیں۔ جناب ابو طالب نے وہ نصیحت مانی اور وہیں سے شام کے اندر ہی آپ نے سارا سامان فروخت کیا اور جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ واپس آ گئے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلتیں تھیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تھیں، وہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی بیان کی ہوئی تھی، تو واپس آ گئے۔ اور یاد رکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس کفر اور شرک والے ماحول میں بھی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہی رہے۔ حضرت ام ایمن چونکہ سرکار کے ساتھ تھی، نبوت کے بعد بھی سرکار کے ساتھ تھی، اور سرکار ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ مکہ کے اندر نا بڑے سارے بت تو تھے، لیکن ایک بوانا نام کا بھی بت تھا جس کی وہ بڑی عزت کرتے تھے، بڑی تکریم کرتے تھے۔ اس کے پاس رات گزارنا گویا ان کے نزدیک فرض کی حیثیت تھی کہ ضرور وہاں رات گزاری جائے۔ تو جناب ابو طالب بھی جانے لگے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ نے سنی بات ان سنی کر دی، ایسے جیسے سنی ہی نہیں ہے، حالانکہ بڑی توجہ سے بات سنتے تھے، لیکن ان معاملات میں نا کچھ بات سنتے ہی نہیں تھے سرکار، کہ میلے میں جانا ہے، بتوں کی عبادت کے لیے جانا ہے، تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا، سنتے ہی نہیں تھے۔ وہاں آپ کی پھپھیاں بھی بیٹھے تھی، کہا کیا بات کرتے ہو تم، کبھی جو ہے وہ بت خانے نہیں گئے، کسی میلے میں نہیں جاتے، کسی گانا سننے والی قصہ گوئی یہ جو مجالس ہوتی ہے تم کہیں نہیں جاتے، کیا تم عرب کے ماحول سے الگ ہی کلچر بنا رہے ہو اپنا؟ سب نے نا ڈانٹنا شروع کیا اور کہنے لگے پتہ کراؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی اس پر کوئی بھوت پریت ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر کوئی بھوت نہیں ہے، اور حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ سنو، اس لیے میں بت خانے نہیں جاتا کہ جب بھی کبھی میرا کوئی ہاتھ پکڑ کے بھی بت خانے لے کر گیا ہے نا، تو بت خانے کے باہر والے دروازے پر ہی مجھے ایک سفید قد و قامت والا شخص نظر آتا ہے، اور مجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے خبردار ان بتوں کی طرف نہیں جانا، یہ نجس اور ناپاک ہیں، اللہ نے تمہیں پاک بنایا ہے اور پاک کرنے والا کیا ہے، میں اس لیے بت خانے جاتا ہی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، یہ اس کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح پیچھے آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تو سن چکے کہ وہاں بھی اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بکریاں چرانے سرکار جو ہے وہ تشریف لے کر گئے تھے۔ بلکہ یاد رکھیں سرکار کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا بھیجا ہی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بکریاں نا عوام کی طرح ہیں، اور ان کو سنبھالنا نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو ایک بکری جس طرح منہ اٹھا کر چلتی ہے نا، تو بکیاں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتی ہیں، اور ان کو سنبھالنا، ان کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ تربیت کا سیشن ہوتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بکری نا بھاگی، تو آپ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، بھاگتے رہے، بڑا غصہ آ گیا، بڑا، آپ ویسے ہی جلال، طبیعت میں جلال تھا، بڑا غصہ آیا۔ تو جب اسے پکڑا تو دیکھا تو اس کے پاؤں میں نا کانٹے چبھنے کی وجہ سے خون بھی بہہ رہا ہے۔ آپ کے پاس چادر تھی، اسے جو ہے وہ پھاڑا اور اس کے پاؤں میں پٹی کی، حالانکہ غصہ تھا کہ اسے ماروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ تو ہے تو پہلے ہی میری بارگاہ میں عزت والا، لیکن اس کام کرنے کی وجہ سے میں تجھے مزید عزتیں عطا فرما رہا ہوں۔ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے وہ جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس کے اندر گویا کہ مخلوق خدا کو سنبھالنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔
بڑا ہی عرب کے اندر ایک مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے حرب الفجار۔ قریش کے ہی دو قبیلے تھے، ایک قریش اور ایک کیس، ان کے درمیان 6 دن تک لڑائی رہی، معاملہ صلح صلاحی کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ اتبا کی کوششوں سے معاملہ صلح صلاحی کی طرف آیا، اور اس جنگ میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے کر گئے۔ اگرچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو مارا نہیں، لیکن خاندانی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، کیونکہ جنگ میں آنا جانا لگا رہتا تھا، وہ سارے جنگ والے قریش والے یہ کہتے کہ یار جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں تو ہم غالب ہو جاتے ہیں، یہ گھر جاتے ہیں تو دشمن ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، تم سارے کے سارے چلے بھی جاؤ نا، محمد کو گھر نہیں جانے دینا، جب یہ یہاں ہوتے ہیں تو ہم ان پر غالب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہ صلح صلاحی والا معاملہ ہوا۔ اسی طرح ایک عرب کے اندر بڑا ہی مشہور یہ عہد نامہ ہے حلف الفصول۔ فضول جو ہے یہ اصل میں ہے کیا کہ ایک شخص مکۃ المکرمہ آیا، قبیلہ زبید کا وہ فرد تھا، سامان فروخت کیا، اور سامان خریدا کس نے؟ مکے کا ایک بڑا با اثر شخص ہے عاص بن وائل۔ سامان لے کر اسے کہنے لگا پیسے کوئی نہیں، چل دوڑ جا۔ وہ غریب آدمی کہ یار پیسے دے دو پیسے دے دو میں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے جس پر بادشاہ کا محل ہے، جبل ابی قبیس، اس پر چڑھا اور لوگوں کو پکارا کہ لوگوں میری مدد کرو، ایک غریب آدمی اور غریب الوطن، میرا گھر بھی دور، میرے ساتھی بھی دور، اور مجھ سے یہاں مال ہتھیا لیا گیا۔ تو اس وقت جب اس نے یہ پکارا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر اسی وقت اٹھے، اور مکے کے بااثر لوگوں عبداللہ بن جدعان اور دیگر لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک انجمن بنائی، اور سب نے یہ اس وقت قسمیں اٹھائیں کہ جو بھی ہماری مدد کا طلبگار ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، جو مظلوم ہے اس کی مدد کریں گے، جو غریب ہے اس کا سہارا بنیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہوا، اور اسی وقت وہ عاص بن وائل کے گھر گئے اور وہاں سے سامان لے کر جو ہے پھر اس جو شخص تھا زبیدی قبیلے کا اسے دلایا۔ اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا کیا پہلو ہے؟ بھائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جو عہد ہوا تھا اس کے اندر سرکار بھی شریک تھے، کہ میں بھی جو ہے وہ، بلکہ سرکار نبوت ملنے کے بعد، نبوت کا اظہار کرنے کے بعد بھی عموماً فرمایا کرتے تھے آج بھی اگر کوئی مجھے اس وعدے کی وجہ سے پکارے نا تو آج بھی میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 24 سال ہو چکی۔ پھر آگے انشاءاللہ عز و جل حضرت ختیجہ کا وہ سفر پر بھیجنا، پھر سرکار کی برکتوں کا ظہور ہونا، شادی، اور پھر انشاءاللہ آگے کے معاملات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ